السلام علیکم جی، شفیق امان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں سارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے کل کے دن کو کس طرح دیکھا، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا، آخری گیند تک لڑنے اور مستعفی نہ ہونے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب۔ قومی سلامتی کمیٹی کا دھمکی آمیز خط پر تشویش کا اظہار اور پاکستان کے امریکہ سے احتجاج کو آج کے تمام قومی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا۔ روزنامہ پاکستان کی سرخی کے الفاظ ہیں: خط پوری قوم کو دھمکی، ملک کی سمت جائے گا فیصلہ اتوار کو ہوگا۔ مجھے کہا گیا ہے کہ استعفیٰ دے دیں مگر میں آخری گیند تک لڑوں گا۔ وزیر اعظم۔ مراسلے پر پاکستان کا امریکہ سے احتجاج۔ اسی خبر کو روزنامہ دنیا نے بھی سرخی کے طور پر لیا۔ سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اتوار کو ملک کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے۔ لوگ ایک ایک کے چہرے کو یاد رکھیں، قوم آپ کو معاف کرے گی نہ ان کو جو آپ کے پیچھے ہیں۔ وزیر اعظم۔ روزنامہ جنگ نے وزیر اعظم کے خطاب سے ان الفاظ کو ہائی لائٹ کیا: دھمکی والا خط امریکہ سے آیا، استعفیٰ نہیں دوں گا، چاہتا ہوں قوم اتوار کو میرے خلاف ووٹ دینے والوں کے چہرے دیکھ لیں۔ وزیر اعظم عمران خان۔ اسی خبر کو روزنامہ نئی بات نے اہمیت دی۔ امریکہ آزاد خارجہ پالیسی کے خلاف مقابلہ کروں گا۔ زرداری، فضل الرحمان، شہباز۔ آج کے میر صادق، میر جعفر۔ اتوار کو ملک کی سمت کا فیصلہ، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ ایکسپریس نے پاکستان کے امریکہ سے احتجاج کو جعلی حروف میں شائع کیا۔ دھمکی آمیز خط، سینئر امریکی سفارتکار کی طلبی، شدید احتجاج۔ اسی خبر کو روزنامہ نوائے وقت نے فرنٹ پیج پہ ڈسپلے کیا۔ استعفیٰ دوں گا نہ خاموش رہوں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ خبریں نے سرخی کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: کبھی ہار نہیں مانی، آخری بال تک لڑوں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ انگلش اخبار ڈان کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: عمران سپلز دی بینز آن اوپن سیکرٹ لیٹر۔ دی نیشن کی ٹاپ سٹوری ہے: عمران خان ول نیور ایکسپٹ ڈیفیٹ۔ ڈیلی ٹائمز کی مین سٹوری ہے: نیشن ول نیور فارگیو میر جعفرز، میر صادقز۔ دا نیوز کی لیڈ سٹوری ہے: تھریٹننگ لیٹر کیم فرام US PM۔ ایکسپریس ٹریبیون نے بھی اسی خبر کو فرنٹ پیج پہ کوریج دی: US ہینڈڈ ڈیمارش اوور تھریٹ میمو۔ اب نظر ڈالتے ہیں جی ایک رن ڈاؤن پہ۔ عدم اعتماد، آخری بال تک لڑوں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ لیٹر گیٹ سکینڈل، سینئر امریکی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، فوج سمیت تمام ادارے ایک پیج پر۔ پنجاب کا مستقبل وفاق میں عدم اعتماد سے مشروط۔ سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے درمیانی راستے کی تجویز پر اپوزیشن کی ہٹ درمی۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ ڈان کا اداریہ PM سے ایڈریس اور روزنامہ نوائے وقت میں نصرت جاوید صاحب کا کالم ریاستی اداروں کی مسلسل بڑھتی پریشانی پروگرام کا حصہ ہے، جبکہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کیا سب کو حال ہے؟ جمعہ مبارک ہو جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ القیوم صاحب، کل آپ اسلام آباد کی سیر کرتے رہے ماشاءاللہ۔ پرسوں آپ کر رہے تھے، کل میں کر رہا تھا۔ جی میں تو سیر نہیں کر رہا تھا، میں تو ایک کام کے سلسلے آپ میں کام کے لیے گئے تو میں وہاں سیر سلمان کر سیاسی ماحول اور ہم دونوں فضا، رہ گئے بس یہ تو۔ اور میں نے وہ منڈی بھی دیکھی ہے، وہ سندھ، اس کے باہر لگی میں نے ہوئی کہا جو میں ہے۔ اندر تو نہیں میں گیا، ہاں۔ لیکن آگے سے میں گزر کر گیا اچھا، میں نے کہا چاہے اندر جا کے اپنا بھی ریٹ لگوا لیا ہوں۔ لیکن کچھ منڈی میں جو کاروبار کرنے والے کچھ لوگ جو ہیں ان کو ضرور ملے۔ شفیق صاحب، کل سے ماحول جو ہے ذرا بڑا گرم ہے، اور کل لیٹ نائٹ، آپ کو پتہ ہے میں ایک اخبار کے اندر ملازم ہوں، تو مجھے لیٹ نائٹ فون آیا کہ جی عموماً وہ کرتے نہیں، انہیں پتہ ہے صبح جلدی اٹھنا، تو انہوں نے کہا جی بڑی بڑی خبر ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا کہ جی امریکی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور اس کو احتجاجی مراسلہ پکڑایا گیا۔ اب وہ چونکہ پاکستان کے مزاج میں نہیں ہے نا کہ امریکی سفارتکار کو طلب کیا جائے، اسے بلا کے کہا جائے کہ یہ پکڑے احتجاج ہمارا اور آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ بڑی خبر تھی۔ بہرحال کل دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہو گئیں، جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی سپیچ، اور انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے خاموش نہیں رہوں گا اور آخری بال تک لڑوں گا۔ بالکل سب کل انہوں نے دوبارہ وہ خط کے مندرجات دہرائے اور کہا کہ پاکستان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، اور اس میں سارا انہوں نے کلیئر بتایا کہ یہ کل بھی ہم بات کر چکے ہیں، یہ خط اگر بہت پہلے لکھے تھے تو آج ہم یہاں نہ پہنچتے، جو 4-5 بڑے واقعات ماضی کے ہمارے ہو چکے ہیں۔ اور اپوزیشن کو دیکھیں، وہی راگ الاپ رہی کہ خط جعلی ہے۔
یعنی آپ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے تمام شرکاء جس میں آرمی چیف ہیں، ایئر چیف ہیں، نیول چیف ہیں، پھر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، وہ بیٹھے، انہوں نے اس کو اگر تسلیم کیا، جس کے بعد جوائنٹ کمیونیکے آیا، مشترکہ اعلامیہ آیا، جی جی، یعنی اپوزیشن کے ہر طرف وہیں پہ کہ میں نہ مانوں۔ اب آپ کی جو ٹاپ ہرارکی ہے ملک کی، چلیں آپ سیاسی ہرارکی کو نہ مانیں، پرائم منسٹر کو نہ مانیں، وزراء کو نہ مانیں، لیکن جو نیشنل سیکورٹی کے ادارے ان کی ٹاپ ہرارکی نے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ ہے، جس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کوئی درمیانی رستہ نکل آئے، لیکن اپوزیشن کا ڈرمی کہ میں نہ مانوں۔ اب دیکھ لیں کہ یہ اگر پہلے اگر جس طرح بھٹو نے پہلے قدم اٹھایا تھا، انہوں نے اس کو اپنا کیٹیگری کہہ دیا تھا کہ ہنری کسنجر نے جو دھمکی دی کہ ایٹمی دھماکوں پہ اور پھر ویتنام والے مسئلے پہ، اب یہی ہم اس پہ اپنے بیک ٹو اسکوئر ون آ گئے۔ بھائی کہیں تو کسی نے جواب دینا تھا نا، کہ ہر جگہ آپ نے لیٹنا تھا۔ او بی ایل کمپاؤنڈ دیکھ لیں، ڈرون اٹیک دیکھ لیں، ہم ویلکم کرتے تھے، اور اپنا زرداری صاحب فرماتے تھے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اگر یہ ہم پہلے ایک قدم اٹھا لیتے، اگر ہم اپنی جو قومی اہمیت اور اپنی غیرت کے لوگوں کو دکھاتے، تو نہ او بی ایل کا واقعہ ہوتا، نہ یہاں پہ ڈرون اٹیک ہوتے، اور نہ کسی اور کو ضرورت ہوتی کہ یہ وہ کرتا۔ اب دیکھیں نا، امریکہ کے پورا دیکھیں، اس نے صدام کو اڑا دیا، رجیم چینج کر دی نا، پھر قذافی کو رجیم چینج کر دی، اور ایسے بے شمار واقعات جس میں رجیم سے چینج کیے۔ تو ظاہر ہے وہ تو اپنا ہر سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، نہیں کر سکا تو وہ ایران میں نہیں کر سکا، اب یہاں بھی یہ آ گیا، اور اس کا اعلیٰ رجیم چینج کرنے میں اعلیٰ کار بنتے ہیں مقامی سیاستدان یا مقامی لوگ، اور انہیں یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی صورت میں ایک مقامی لوگ مل گئے، ایم کے ایم کی صورت میں بھی، کہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ میں اس طرح نہیں اپنا گیو اپ کروں گا، میں آخری بال تک لڑوں گا، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے کہا میں استعفیٰ کیوں دوں؟ اب دیکھیں 2-4 ووٹوں کا فرق ہے نا، تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کافی کچھ لوگ جو تھے وہ پہنچے نہیں تھے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، کسی کے کیا ہو گیا تھا، تو یہ اچھا ان کا فیصلہ ہے کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، دیکھیں گے رزلٹ کیا آتا ہے۔ ٹھیک ہے سلمان، کل وزیر اعظم کا خطاب آپ نے یقیناً سنا ہوگا، اب آپ ایک زیرک صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان کی باڈی لینگویج سے کیا آپ کو اندازہ ہوا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اور مقابلہ کرنے کا پورا ان کو جنون ہے۔ صحیح۔ ایک عدم اعتماد کی تحریک جو عمومی طور پہ دنیا کی سیاست میں ایک لوکل پولیٹکس کے ساتھ جنریٹ ہوتی ہے، عمران خان صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ اس پوری تحریک عدم اعتماد کے کانٹیکس میں جو ایک نیشنل اور انٹرنیشنل نیریٹو بنایا نا، وہ بنایا انٹرنیشنل کنسپائریسی کا، کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اگرچہ سیاسی اور آئینی حق ہے کسی کا طریقے عدم اعتماد پیش کرنا، لیکن اس کے تانے بانے جو ہیں وہ عالمی سازش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے شروع میں لوگوں نے کتنا مذاق اڑایا اس خط کا، انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتا، یہ جائے گا ہی نہیں پارلیمنٹ کے اندر، یہ جائے گا ہی نہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر، یہ جائے گا ہی نہیں کسی اعلیٰ فورم کے اوپر، کیونکہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیے پچھلے 2 دن سے جس طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس اپنا کیبنٹ کو اعتماد میں لیا، میڈیا کے لوگوں کو اعتماد میں لیا، اتحادی جماعتوں کو لوگوں کو اعتماد میں لیا، پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن کے اندر گئے، کمیٹی کے اندر، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر چلے گئے، اب پوری عالمی میڈیا کا جو کانٹیکس ہے نا، وہ انٹرنیشنل کانسپائریسی اگینسٹ پاکستان یا اگینسٹ عمران خان کے ساتھ جوڑ کر دیکھی گئی۔ تو انہوں نے پورا ماحول جو ہے نا، اب اس کے نتیجہ کچھ بھی نکلے، لیکن انہوں نے ماحول بنا دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تانے بانے جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی فورن پالیسی کے اندر ریوزٹنگ کی ہے، اپنی فورن پالیسی میں جو تبدیلیاں کی ہیں وہ انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں بالخصوص امریکہ، اس کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، اس لیے اس نے یہاں کے لوکل لوگوں کو استعمال کر کے یہ سارا کھیل جو ہے نا وہ سجایا۔ اچھا، اب یہ نیریٹو جو ہے نا، یہ اتنی تیزی سے پولیٹیکلی ٹرانسلیٹ ہوا ہے کہ اتنے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے اور بولا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ امریکہ کا تو سارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے۔ اور جب امریکی صدر جو ہے بائیڈن صاحب جو پاکستانی پرائم منسٹر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہاں ایک ڈیڈ لاک ہے پاکستان امریکہ کے درمیان، اور اس کی ایک شکل ہم نے یہ دیکھ لی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا کانٹیکس جو ہے نا وہ پھیلا دیا ہے، نتیجہ کچھ بھی نکلے، انہوں نے اپنا مقدمہ عوام کے اندر بھی رکھ دیا، نہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے اندر بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی پاور کوریڈور میں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس ٹائمنگ دیکھیے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا چائنا جانا، وہاں چائنیز وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو کرنا، اور وہاں انٹرنیشنل طاقتوں کو کانٹیکس میں یہ کہنا کہ وہ چھوٹے ملکوں کو جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں اور یہ کام اب نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا انوائرمنٹ جو ہے نا
وہ اس پوری کانسپائریسیز کو دیکھ رہا ہے. لیکن مزیدار کام کیا ہوا, ادھر عمران خان صاحب نے سٹانس لیا, تقریر کی کل, ساتھ ہی جو ہے احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب اور وہ اپنا حقان عباسی صاحب آ گئے, اور کس انداز سے وہ پرو امریکہ پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں. مر گئے, کھپ گئے, یہ کیا کر دیا, امریکہ ناراض ہو جائے گا, معیشت پہ پابندی آ جائے گی, فلاں پہ پابندی آ جائے گی. اور بھائی پہلے یہ تو طے کر لو کہ آپ کی جو خود مختاری ہے, آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے, آپ اس پہ کمپرومائز کر کے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں جو ماضی میں ہم کرتے رہے, یا آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی کے اندر اپنی خود مختاری کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے امریکہ سے بات چیت کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے بات کی. اور دیکھیے صبح سے میں اور شفیق صاحب آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, پرائم منسٹر منتیں کر رہے ہیں اپوزیشن کی, اپوزیشن مان نہیں رہی ہے. سر مجھے بتائیے, یہ رات کی تقریر جو ہے یہ اپوزیشن کے منانے والی تقریر تھی؟ بالکل. یہ اس تقریر کا کانٹیکس تھا کہ جناب پرائم منسٹر جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں, مانتے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی چیز طے ہوگی تو وہ وزیر اعظم عمران خان کی شرط کے اوپر ہوگی, اپوزیشن کی شرط پہ نہیں ہوگی. اور یہ کل طے ہو گیا کہ پرائم منسٹر نے جس طرح سے کہا کہ وہ آخری بال تک مقابلہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون کردار ہے. وہ اسمبلی کے اندر ووٹ ڈالنے آئیں گے, لوگوں کو پتا چلے گا. پھر میں اگر طریقے میں اعتماد ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے تو پھر میں اس کے بعد اپنی پولیٹکس آگے بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. کل کیوں آپ سمجھتے ہو کہ وزیر اعظم جو اپنا میسیج ہے وہ عوام تک کمیونیکیٹ کر گئے, اور وہ جو چاہ رہے تھے وہ چیز وہ عوام تک پہنچ چکی ہے؟ دیکھیے رانا صاحب, عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کے نتائج تو اتوار کے روز نکلیں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جو لیٹر گیٹ سکینڈل ہے, اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی جو آئندہ کی سیاست ہے, جو فیوچر کی سیاست ہے, اس پر جو ہیں اس کے گہرے جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوں گے. اور جو آئندہ انتخابات ہوں گے ان انتخابات میں یہ ایک بڑا ایشو جو ہے وہ ہوگا. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنا جو فیوچر کی سیاست کا جو ایک بیانیہ ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ بیانیہ اپنا بنا دیا, اور اسی بیانیے کے تحت وہ اگلے الیکشن میں بھی جائیں گے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو کھل کر واضح ہو گیا اب کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ یہ لیٹر جو ہے یہ جڑا ہوا ہے, اور اس میں پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خاص طور پر آزادی اور خود مختاری جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. اور ہماری جو مقامی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کا اعلیٰ کار جو ہے وہ بنی ہے. لیکن کل وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں واضح کر دیا اور کھل کر یہ کہا کہ وہ کسی صورت جو ہے یہ نہ کمپرومائز کریں گے, نہ پیچھے ہٹیں گے, نہ سرنڈر کریں گے, اور نہ ان کی سازش کو کامیاب. رانا صاحب یہ جو سارا شخصانہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ سارا, جب انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, امریکہ کو کہا کہ اب ہم فیصلے اپنے خود کریں گے, خارجہ پالیسی خود بنائیں گے, تو کیا اس کے پیچھے یہ ایبسلیوٹلی ناٹ یہ امریکہ کو یہ کہنا تو نہیں ہے؟ بالکل شفیق صاحب, بڑی نا جو اصل جہاں سے گیم شروع ہوئی ہے نا وہ یہیں سے ایبسلیوٹلی ناٹ سے شروع ہوئی. دیکھیں پاکستان کا اگر آپ ماضی دیکھیں نا تو ایک جنرل کولن پال فون کرتا ہے, جی اور فون کر کے کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ اس طرف کھڑے یا اس طرف کھڑے, اور وہ کوئی 16 وہ تھیں اس کے مطابق وہ کیس کچھ اتنے, تو وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ ہمیں یہ تھا کہ اس میں سے کچھ پہ وہ مانے گا پاکستان, کچھ پہ نہیں مانے گا, تو انہوں نے کہا کہ ہم سب پہ مان گے. یہ تھی پالیسی. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کی پالیسی. کنڈولیزا رائس لکھتی ہے اپنی کتاب میں کہ جب مشرف اور بے نظیر محترمہ کے درمیان کوئی ڈیل ہو رہی تھی اور ڈیل بن نہیں رہی تھی, تو میں نے بیچ میں جب انٹرفیئر کیا تو مجھے یہ تھا کہ کوئی باتیں تھوڑی سی ان کی مان کے تھوڑی سی ان کی, تو وہ کہتی ہیں اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جب میں نے دونوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے آرگیو نہیں کیا, انہوں نے کہا جو آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ امریکی اڈے فراہم کرنے سے لے کے پاکستان میں 1954 میں ہم نے قرضہ دیا تھا جرمن کو, اور اسی دور میں ہم نے امریکہ کا سے قرضہ لیا, اور اس کے بعد پاکستان کی حمیت, پاکستان کی غیرت گروی رکھ دی, اور اس کے بعد امریکہ کی ہمیں کالونی بن کے رہ گئے. ذوالفقار علی بھٹو نے امریکہ کو چیلنج کیا, ہم ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے کہہ کے نشان عبرت بنایا. شاہ محمود قریش صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قریش صاحب, کل رات
لیٹ امریکی سفارتکار کو طلب کیا گیا اور ان کو ایک احتجاجی مراسلہ دیا گیا. پاکستان میں اس طرح کم دیکھا جاتا ہے جو رات کو واقع ہوا. دیکھیے جو کچھ ہوا وہ مناسب نہ تھا. جو کمیونیکیشن میری نظر سے گزری وہ غیر مناسب تھی اور میں نے فی الفور اس کو اعلیٰ حکام کے ان کے سامنے پیش کی. وزیر اعظم کو حالات سے آگاہ کیا. بہرحال کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اور یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ امریکی حکام کو بلا کر ڈی مارچ کیا جائے اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ہدایت پر میں نے فورن سیکرٹری کو ہدایت دی کہ فوری طور پر ابھی رات کو جو ان کے جو یہاں ایکٹنگ جو ہیں جو بھی جج ہیں ان کو بلا کر پاکستان کا ڈیمارش کنوے کیا جائے اور اپنے سفیر کو جو واشنگٹن میں ہے ان کو بھی کنوے کیا کہ وہاں بھی اپنا ڈیمارش کنوے کریں. اچھا سر، کل خطاب سے قبل آپ کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی اور بڑی اہم تھی اور 1 to 1 اس ملاقات میں. اس کے بعد خطاب ہوا تو آپ چین کا ابھی دورہ کر کے آئے ہیں. چینی وزیر خارجہ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ جو سرد جنگ ہے یہ ہم کنورٹ نہیں ہونے دیں گے. پھر آپ نے ملاقات کی اور ڈیفینیٹلی آپ نے انہیں جو انٹرنیشنل سینیریو ہے سارا وہ بتایا ہوگا. تو آپ نے کیا سمجھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں آپ وہ سارا میسج کنوے کر پائے جو آپ نے چین میں ان کے سفارتکاروں سے اور پوری دنیا میں جو اس ٹائم اس حوالے سے ایک وہ بنی ہوئی ہے فضا؟ جی آپ کے علم میں ہے کہ کل شام کو کوئی 6:15 بجے میں لوٹا اور جیسے ہی پہنچا میں سیدھا وزیر اعظم ہاؤس گیا اور میں نے وزیر اعظم سے جو میری وہاں بائی لیٹرل ملاقاتیں ہوئیں اور جو میری منسٹریل لیول کی پارٹیسپیشن تھی 2 نشستوں میں، ایک ٹرائی لیٹرل تھا اور میٹنگ آف دا نیبرز آف افغانستان جو تھی، ان کا میں نے ان ملاقاتوں کا خلاصہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ کے علم میں ہو کہ میری وہاں 1-on-1 ملاقات ہوئی چین کے وزیر خارجہ سے، روس کے وزیر خارجہ سے، ایران کے وزیر خارجہ سے، افغانستان کے وزیر خارجہ سے اور سینٹرل ایشیا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی. تو وہ اس کا جو نچوڑ ہے وہ میں نے وزیر اعظم کے گوش گزار کر دیا. جی سر. اچھا یہ بتائیے، ایک پیپلز پارٹی کے رہنما نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ خط ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے لکھوایا ہے. یہ جس کو کہتے ہیں نا سمجھ اور نادان دوست، یہ وہ ناسمجھ بچے ہیں جن کو نہ سفارتی آداب کا پتہ ہے نہ سفارتی امور جانتے ہیں اور بس میں اور کیا کہوں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کہہ رہے کیا ہے. انڈین میڈیا سر بڑا اس ٹائم خوش ہے اور کل وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے وہ تو کہہ رہے تھے الوداعی خطاب ہونے لگا. انڈین میڈیا کی جو یہ خوشی ہے اور پھر پاکستان کے میڈیا میں کچھ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ایسا لگتا ہے کوئی نیکسز ہے، ایک ہی طرح کی سوچ اور ایک ہی طرح کا جشن دیکھنے میں آ رہا ہے. دیکھیے ہندوستانی حکومت کو یا میڈیا کو کوئی ایسا وزیر اعظم جو کہ انڈیپینڈنٹ ذہن کا ہو، خوددار ہو اور پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کرنے کا اس میں عزم ہو، ان کو ایسا وزیر اعظم وارا کھاتا ہی نہیں ہے. ان کو تو وزیر اعظم اس قسم کی امور دیکھنا چاہیں گے جو کہ ان کی ہیجمنی کو تسلیم کریں، جو کہ کشمیر کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے کترائیں. ان کو اس قسم کے جو پاکستانیت اور پاکستان کے مفادات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس قسم کے لوگ ان کو پسند کیسے آ سکتے ہیں؟ تو یقیناً وہ تو خوشی منائیں گے. بالکل ٹھیک. سر ایک آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ دیکھیں کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں آپ سب نے یہ طے کیا کہ ہاں یہ ایک تھریٹ دیا گیا ہے اور اس کے تانے بانے جو ہیں پاکستانی سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں اس سازش کے. تو اس کے بعد جو سیکیورٹی ادارے ہیں سر یہ سازش کو کیسے کمپلیٹ ہونے دیں گے اتوار تک یا ہونے دینا چاہیے؟ یہ ایک حساس سوال ہے، میں نے کہا میں آپ سے ضرور پوچھوں.
دیکھیے کل نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں نہیں تھا کیونکہ میں ملک سے باہر تھا. اگر ہوتا تو یقیناً وہاں ہوتا, لیکن جو اس کے ڈیسیژنز ہیں وہ اس کے تحت جو دفتر خارجہ کے ذمہ داری ڈالی گئی تھی ہم نے پوری کر دی ہے. اچھا سر, اپوزیشن اس لیٹر کو نہیں مان رہی, وہ کہتے ہیں یہ لیٹر جاری ہے. دیکھیے اپوزیشن مانے نہ مانے, حقائق ہیں اور حقائق تبدیل نہیں ہوں گے. یہ حقیقت ہے اور یہ جو مراسلہ ہے, جو کمیونیکیشن ہے, یہ حقیقت پر مبنی ہے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, وزیر خارجہ پاکستان ہم سے بات کر رہے تھے. شفیق صاحب, وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ امریکہ کے لیے تو پوری دنیا میں, آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس حوالے سے ایک زلزلہ آیا ہوا ہے. برطانوی میڈیا کا میں پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ بیک فٹ پہ گیا ہے. امریکہ کو وضاحت دینی پڑی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان کی یہ جارحانہ پالیسی نے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس جارحانہ پالیسی جو ہمارے پیارے دوست نصرت جاوید صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں امریکہ کے ساتھ دوبارہ تعلقات بنانے میں کتنی صدیاں لگ جائیں گی, تو کیا امریکہ سے تعلقات بنانا کسی بھی غیور قوم کے لیے بہت ضروری ہے؟ دیکھیں ہم ایک رہتے ہیں گلوبل ولیج میں, اور اس میں ہم ظاہر پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں اور شاہ صاحب بھی کہہ چکے کہ ہم کسی ملک سے بگاڑنا نہیں چاہتے. سب سے ہماری دوستی ہے, سب کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں, لیکن اپنی عزت کی کاسٹ پہ نہیں. اگر اب ہماری جو ہے اپنا نیشنل ساورنٹی پہ آپ کہیں گے ہم سمجھوتہ کر کے ہم آپ کو ویلکم کریں گے, آپ کے کارپیٹ بچھانا, تو وہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا کہ یہ اپنا امریکی سفیر کو طلب کیا ہے, یہ میرے خیال مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ ایسا ماضی میں ایسا ہوا ہو. جس دن پاکستان میں پہلا ڈرون اٹیک ہوا تھا نا, اگر زرداری صاحب نواز شریف اسی دن بلا لیتے نا ان کو, یا مشرف صاحب اسی دن بلا کے ان کے باز پرسی کرتے یہ کیا کر رہے ہیں. اور جس دن ہماری اپنا 2-3 ہیلی کاپٹر آئے تھے, چاہے وہاں اسامہ تھا نہیں تھا, ایبٹ آباد میں لینڈ کیے, اسی دن اگر کوئی طلب کرتے نا کہ بھائی یہ آپ ہماری حدود کی کیوں خلاف ورزی کی ہے. ماضی بعید میں نہیں جاتے, یہ ماضی قریب کے 2-3 واقعات ہیں, اسی پہ آگے اگر وہ یہ کرتے تو شاید نہ یہ آگے نہ بڑھتا. پھر کوئٹہ میں جو بلوچستان میں جو ایک مبینہ دہشت گرد مارا گیا, وہ بھی ڈرون اٹیک سے مارا گیا, تو اس وقت کہتے ہیں کہ بھی آپ بتائیں نا کہ آپ نے کیسے ہماری حدود کی خلاف ورزی کی. یہ نیشنل نارمز ہیں, UN کا چارٹر ہے, تو لیکن کسی نے وہ بات کرنا گوارا نہیں کی, بلکہ انہوں نے کہا کہ بھائی کولیٹرل ڈیمیج بھی ہونے دیں. اب مدرسوں پہ ہوئے کل عمران خان سے بتا رہے تھے کہ کوئی 500 بچے مرے, تو کسی کا درد نہیں اٹھا, کسی نے وہ بات نہیں کی. اب جو یہ طلب کیا ہے تو یہ دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ پاکستان مختلف ہے, وہ پاکستان نہیں ہے جو ایک فون کال پہ لیٹ جاتا تھا کہ جو مرضی کریں, اور اپنے جب بندے اس کے اپنا مرتے تھے کسی واقعے میں یا کوئی ہماری فضائی حدود کی یا زمینی حدود کی خلاف ورزی کرتا تھا, اس وقت ہم خاموش رہتے تھے کہ امریکہ بہادر. ظاہر وہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں بار بار کہ ان کے سارے جو ایسٹس ہیں, سارا جو دولت ہے وہ بیرون ملک پڑی ہے, تو اس کی حفاظت کے لیے یہ کریں گے تو کل امریکہ نے پڑ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. قومی سلامتی کا اجلاس بڑا امپورٹنٹ, اور اس کے بعد یہ جو ایک ایمبیگوٹی تھی کہ شاید اس ایک پیج پہ نہیں ہے, تمام ادارے کل ایک پیج پہ آ گئے, اور تمام اداروں کا متفقہ فیصلے کے بعد جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ پھر ہمیں جب یہ ملے ہی ہدایت تو ہم نے طلب کر کے اور ان کو احتجاج دیا ہے. دیکھیے اپوزیشن سمیت میڈیا کا ایک بڑا طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خط جعلی ہے, اور کسی صورت میں نہ پرائم منسٹرز کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے, نہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے کے جائیں گے, کیونکہ اس کی صحت جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو. اب پرائم منسٹر جو ہے وہ یہاں پر لے گئے, اپوزیشن نے کر دیا اس کمیٹی کا بائیک آؤٹ جس میں ان کو جانا چاہیے تھا. شاہ محمود قریشی نے بالکل ٹھیک کہا, پھر جہاں اس کو ایڈریس ہونا تھا وہاں تو وہ ایڈریس ہو گیا. آپ نے اس کا جوائنٹ ڈکلیریشن بھی دیکھ لیا, اس کا مشترکہ اعلامیہ بھی دیکھ لیا, اور اس میسج کے اندر سے یہ بات کمیونیکیٹ ہو گئی کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو ہماری سول لیڈرشپ ہے, دونوں نے اس لیٹر کے اوپر یا اس مراسلے کے اوپر اپنے سیریس کنسرن شیئر کیے ہیں. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے ان کے سفیر کو بلا کر جو ہے اپنا احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کروایا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک جوائنٹ ڈکلیریشن کے اندر پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ یہ جو ایشوز نکل کے سامنے آئے ہیں یہ بڑے سینسٹیو ہیں. یعنی آپ دیکھیے نسیم زہرا صاحبہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو عمران خان کے اوپر بہت سخت تنقید کرتی ہے ان کی پالیسیز کے اوپر, لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر سب سے پہلے جس جرنلسٹ نے بڑا انیشیٹو لیا وہ تھی, اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ جو مندرجات ہیں یہ تو پاکستان کی داخلی سیاست کے اندر براہ راست مداخلت ہے,
اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی کو، صرف اپوزیشن کو نہیں، اس کی مذمت کرنی چاہیے. تو یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ جناب اس کی سینسیٹیوٹی بہت ہائی لیول پہ ہے. اور آپ دیکھیے اب اصل سوال کیا ہے. کل جوائنٹ اس ڈکلیریشن کے اندر یہ بھی آیا تھا کہ ہم اس کو سفارتی آداب کے اندر رہتے ہوئے، ڈپلومیٹک نارمز کے اندر رہتے ہوئے اس کو ہائی لائٹ کریں گے، کوئی بہت زیادہ ریئیکشنری اس طرح کی اپروچ نہیں اپنائیں گے. اور یہی، اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ میں دنیا کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پرسپشن ہمارے بارے میں ہے، کوئی ہم اینٹی امریکہ ہیں، اینٹی انڈیا ہیں، یہ ہماری اپروچ نہیں ہے. ہم سب کے ساتھ ایک ریکنیکشن کو جوڑنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے یا وہ جو میڈیا کا جو کہہ رہا تھا کہ سارا کا سارا ہمارے ایک صحافی نے تو ماشاءاللہ یہ چیلنج کر دیا تھا کہ اگر یہ خط صحیح ثابت ہو گیا تو وہ صحافت ہی چھوڑ دیں گے. اب پتہ نہیں صحافت چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس پورے کانٹیکسٹ نے ایک بڑا سیریس سوال، دیکھیے پرسوں بھی شفیق عوان نے ایک بات کی تھی، یہ مسئلہ محض عمران خان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ محض پرائم منسٹر کا نہیں ہے، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی خود مختاری کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. اس طرح سے براہ راست مداخلت کرنا، اس طرح سے چیزوں کے اندر مینیپولیشن کرنا اور یہ کہنا کہ جناب اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے انعام کے طور پہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر اس کی سزا کے طور پر ہم یہ آپ کے ساتھ کرنے کی شروع کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں قومی سلامتی کمیٹی نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. اس اجلاس کا بلانا بھی بڑا ضروری تھا. اور یہ جو ایک کہانی بن رہی تھی نا کہ سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ایک بڑا گیپ آ گیا ہے اور ملٹری لیڈرشپ نے اس لیٹر کی اہمیت کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ تو یہ کہتے تھے نا ہمارے یہاں، اب یہ پتہ چلا کہ جناب نہ صرف لیٹر مانا گیا، نہ صرف اس کے اندر ملٹری لیڈرشپ بیٹھی، بلکہ اس کے کانٹینٹ کے اوپر سب نے ایک جیسا جوائنٹ ڈکلیریشن جاری کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی سول لیڈرشپ، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ قومی سلامتی کے معاملے میں ایک پیج پہ ہے. انفارچونیٹلی اس موقع پہ اپوزیشن نے جو سیاست کی ہے اس کو آپ دیکھیے گا کہ آگے جا کر ان کو اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ مسئلہ محض عمران خان کی ذات کا نہیں تھا، نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، قومی خود مختاری کا مسئلہ تھا. اس پہ اپوزیشن کو بھی کہنا چاہیے تھا اگر اس طرح کی چیزیں آئی ہیں تو ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جن لوگوں نے پاکستان کی اندر براہ راست مداخلت کی. ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ نا یہ اپوزیشن جھٹلا رہی ہے نا لیٹر کو، یہ لیٹر کو نہیں جھٹلا رہی، یہ جھٹلا رہی ہے آرمی چیف کو، یہ جھٹلا رہی ہے ایئر چیف کو، یہ جھٹلا رہی ہے نیول چیف کو، یہ جھٹلا رہی ہے ICI چیف کو. یعنی یہ قومی جو ہمارے سیکورٹی کے قومی ادارے ان کو جھٹلا رہی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کچھ اپنے گریبان میں ان کو اپنا نظر ڈال لینی چاہیے کہ عمران خان کی مخالفت میں وہ اسٹیٹ کی مخالفت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے وہ ایک بیانیہ اس ٹائم عمران خان صاحب نے تشکیل دیا جس میں قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، ایک بیانیہ اپوزیشن کا ہے. اپوزیشن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے کچھ لوگوں کے پاس کہ وہ اس بیانیے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے عمران خان کا تو ایک بیانیہ ہے اور وہ بیانیہ جو ہے وہ اس سازش کے خلاف بیانیہ ہے جو پاکستان کے خلاف کی گئی ہے، پاکستان کی خود مختاری کے خلاف کی گئی ہے، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے خلاف کی گئی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کے پاس کیا بیانیہ ہے؟ ان کے پاس تو کوئی بیانیہ مجھے اس معاملے پر نظر نہیں آتا. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جس طرح اپوزیشن کی طرف سے کہا گیا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب ہم لیٹر دیکھیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن کل جب حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ جو پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس میں جو ہے وہ اپوزیشن کو بریفنگ دی جائے گی، تو کس طرح آپ نے دیکھا کہ ہاؤس کے اندر عوام کے اندر جو اس وقت عددی اکثریت تھی اپوزیشن کی، اس کی بنیاد پر قرارداد جو ہے وہ مسترد کی گئی اور بائیکاٹ کیا گیا. بلکہ بائیکاٹ ہی نہیں بلکہ اس کو اجلاس کو ہی جو ہے اس حوالے سے جو طے تھا وہ ختم کر دیا گیا. تو رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اپوزیشن ہے اس وقت ان کا مجھے تو اس معاملے پر کوئی کلیئر واضح جو ہے وہ موقف جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور اس میں بھی ہر جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ اپنا الگ الگ ایک موقف جو ہے اس پر بیان کر رہی ہے. لیکن جو ہے اصل جو نقصان ہو رہا ہے اس وقت وہ نقصان ملک کا ہو رہا ہے. وہ جس پر ہمارے اداروں کو بھی جو ہے اب وہ تشویش ہے اور اس کا اظہار جو ہے کل جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ ہے اس کے اندر موجود ہے. اچھا اسحاق صاحب، یہ جو کل پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے اور جو سچویشن پچھلے 5-6 دن میں بنی ہے، ایک لائن نہیں ڈرا ہو گئی اب کہ ایک گروپ ہے جو یہاں کھڑا ہے، ایک گروپ یا پورا جتھا جو ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہے، اور یہ صرف پولیٹیکل تقسیم نہیں ہوئی بلکہ آپ سوسائٹی کے اندر بھی دیکھیں کہ لوگ آپ کو ڈیوائیڈ نظر آ رہے ہیں، میڈیا کے اندر بھی لوگ ڈیوائیڈ نظر آ رہے ہیں. تو یہ تو بڑا کلیئرٹی جو پرائم منسٹر نے لی ہے کہ جی فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اس طرح سے جانا ہے تو اس کی یہ نتائج ہیں، اس طرح سے جائیں گے تو پھر یہ نتائج ہیں، قوم فیصلہ کر لے. میں تو اس لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا نے ایک دفعہ فرمایا تھا
کہ جب آپ کی مخالفت بڑھ جائے تو سمجھیں اللہ آپ سے کوئی بڑا کام لینے جا رہا ہے۔ عمران خان کے گرد یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ نے بات کی کہ لکیر کھنچ گئی، ایک اس طرف ہیں ایک اس طرف ہیں، اس طرف ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو پچھلے سے 1947 سے لے کے اب تک امریکی غلامی میں زندگی گزارتی رہی۔ ایک طرف ایک شخص ایسا کھڑا ہے وہ جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اب وہ ایک طرف وہ کھڑے، ٹھیک ہے۔ اب اس سارے میں جو اداروں کی بات ہے، یہ ہمارے جو کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، میرا نا سلمان ایک چیز اڑی ہوئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا حل ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جن کی ذمہ داری ہے اس ملک کے تحفظ کی اور اس ملک کے اندر کسی بھی سازش کو ناکام بنانے کی، اب یہ ایک سازش ہمیں نظر آ گئی، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ امریکی سازش کے اندر یہ کردار حصہ ہیں اور اس کرداروں نے ایک عدم اعتماد جو کی تحریک ہے وہ پیش کی ہے۔ اب یہ ساری سازش تو کلیئر ہو گئی، تو اسے کس طرح روکا جائے؟ آئین کے نام پر، پارلیمنٹ کے نام پر کیا کوئی سازش امریکہ کرے اور وہ 40 سے 50 ارب روپے پھینک دے اور اس کے بعد ضمیر فروش خرید لے، 30 سے 40 ضمیر فروش خرید لے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں بطور قوم، بطور ادارے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمیں کب ریئیکٹ کریں گے، ہم کب ہم اسے روکیں گے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ اتوار کو تو ہو جائے گی نا تحریک جو بھی نتیجہ ہے شفیق صاحب، اب یہ بات رکے گی نہیں، میں آپ کو بتاؤں اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ادارے کریں گے، حکومت کرے گی، باقی لوگ فریقین مل کے کریں گے تو آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اور یہ انویسٹیگیٹ صرف یہ چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کانسپائریسی ہے اس میں ہمارے لوکل تانے بانے کون لوگ ہیں، کنہوں نے اس کے اندر فیسلیٹیٹ کیا ہے۔ کچھ میڈیا گروپس کی بات بھی آ رہی ہے، جو فواد چودھری صاحب نے کہا کچھ میڈیا گروپس بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ تانے بانے جو ہے نا یہ ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آج یہاں پر آپ نے کمزوری دکھائی نا سر، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ مستقبل کی سیاست کو ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ یہاں صرف اسی بڑی طاقت کا ایجنڈا چلے گا جس کا نام امریکہ ہے، اور جو وہ ڈکٹیشن دے گا اسی کے مطابق یہاں چلے گا۔ پھر یہ بھول جائیں آزاد پالیسی، آپ بھول جائیں آزاد خارجہ پالیسی، آپ بھول جائیں خود مختاری پالیسی، اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا پالیسی جو ہمارے پاس آئی ہے اس کی بنیاد پہ جو ہم اپنی انٹرنیشنل فارن پالیسی کو ریوزٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر وہ بھی اس کو بھی سرفراز کر دیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہمارا کڑا امتحان ہے کہ اس میں کیسے سرخرو ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ قومی سلامتی کمیٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں اور کل تو بالکل کلیئر ہو گئی بات کہ تمام ادارے جو ہیں ایک پیج پہ ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے اس تھریٹ کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ ادارے ایک ہی پیج پہ تھے، صرف فرق یہ تھا جی اگر اختلاف وغیرہ بھی ہوتا ہے کوئی تو آپ نے اس چیز کو ریزالو کرنا ایک کانفرنس کے ذریعے جہاں باقی لوگوں کی بھی رائے ہوتی ہے۔ مثلا میں بیٹھا ہوں، میری اکیلے کی رائے کچھ اور ہے، اختلاف نہیں اس کو کہا جائے گا، لیکن اگر ہم نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا کے وہاں بیٹھے ہیں تو مجھے نظر آئے گا کہ اس کے 10 ممبرز میں صرف میرا اکیلا ہوں جو یہ کہہ رہا ہوں، 9 باقی کے کچھ اور رائے رکھتے ہیں، تو بالکل ان کی رائے فوراً مان لی جائے گی۔ سو ضرورت اس بات کی تھی کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جایا جائے، چنانچہ آج آپ گئے، اس کے تحت آپ نے کمپریہنسو اس کا سارا جائزہ لے لیا اور پھر آپ نے طے کر دیا کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اس میں اگر کسی ایک آدھ دو لوگوں کی رائے مختلف بھی تھی تو وہ میرا خیال ہے کہ میجورٹی کی رائے جو ہے وہ سامنے آ گئی، بڑا اچھا ہو گیا۔ اچھا، جو لوگ اس سازش کا حصہ ہیں اب ریاست کیا کر سکتی ہے ان کے خلاف؟ ایک چیز واضح ہے کہ یہاں پہ لوگ اس میں ملوث ہیں، اگر وہ ملوث نہ ہوں تو یہ چیزیں آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوکل لوگوں کو ملایا جائے، تو بالکل اس میں شامل ہے، لیکن اگر حکومت رہے گی تو تحقیقات آگے ہو سکے گی، نہیں رہے گی تو جو دوسرے لوگ ہیں جو ملوث تھے اس کھیل میں وہ تو نہیں آگے تحقیق کریں گے، وہ تو ختم کر دیں گے اس کیس کو۔ بہت شکریہ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ پنجاب کا جو مستقبل ہے سیاسی وہ کیا ہے، اور سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے جو تجاویز آئیں اس پہ اپوزیشن کیوں ہٹ دھرمی سے کھڑی ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔
वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे सियासी बुरान से निकलने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो सामने आई, लेकिन अपोजिशन जो है उस पर खड़ी है और वो इन तजावीज़ को या इस तरह का कोई रास्ता जो इस बुरान को हल कर दे उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही। शफीक साहब, क्या वजह है? देखें, बिल्कुल दरमियानी रास्ता होता है कि आप किसी तसादम से बचें और को जो एक बड़ा आपके सामने आ रहा है मसला आ रहा है उसको ख़त्म किया है, उसको उससे निकला जाए। अब देखें, जजेस के खिलाफ तहरीक थी तो गुजरांवाला में आर्मी उस वक्त आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया और सारे जज बहाल हो गए। और वो जो एक हम सोच रहे थे कि इस्लामाबाद जाएंगे तसादम होगा, सड़कें बंद होंगी, क्या इमेज जाएगा हमारा पाकिस्तान में, वो ख़त्म हो गया और ये मामला खुश उसलूबी से हल हो गया। फिर माजी में देखें, साहब खान साहब और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो तनाव था उसको भी ख़त्म करने में उस वक्त आर्मी चीफ ने रोल अदा किया और उस पर वो उन्होंने जो हमें एक एम्बेरसमेंट होनी थी इंटरनेशनली, वो उससे हम बच के और दरमियानी रास्ते पे आ गए। अब जो है ये इस वक्त ये जो पोजीशन है ये मैं ना मानूं। वो चाहते हैं कि हम हमारा तमाशा बने, कल इतवार को असम्बली का इजलास हो, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा एक आइनी मसला है, लेकिन आइन से हट के कोई रवायतें होती हैं, कोई दरमियानी रास्ता होता है और वो अपना जो हमारे इदारे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, किसी को एम्बेरस ना और हम इंटरनेशनली हम अपना ना एम्बेरस ना हो। लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन को अपना वो अददी अक्सरियत जो ज़ाहिर कर दी है वो कहते हैं इसी पे लड़ेंगे। तो ये अफसोसनाक है कि दरमियानी रास्ता अगर निकल रहा है तो उसको निकालना चाहिए। और जो अब तक खबरें आ रही हैं कि इदारे ये चाह रहे हैं कि ये हो, अब उसमें जो सुना जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब तो राज़ी हैं लेकिन बाकी करैक्टर राज़ी नहीं है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के लिए वो आगे आएँ और दरमियानी रास्ता निकाल दे। वो इंतखाबात चाहते हैं ना अपोजिशन के। देखें, गुलाम दस्तगीर खान कह चुके हैं, बाकी भी कह चुके हैं कि भाई खुरम दस्तगीर भी कि और बाकी लोग भी कह चुके हैं, ये भी कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि हम इंतखाबात चाहते हैं। तो आप उस पर बैठ के फार्मूला तय कर लें, दरमियानी रास्ता निकालें। लेकिन अगर हटदर्मी है तो फिर हटदर्मी में कोई इलाज बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जैसे शफीक ये बात कर रहे हैं कि हटदर्मी का तो कोई इलाज नहीं है, आप नहीं समझते कि अपोजिशन कैसे पीछे हट सकती है? जो एजेंडा उन्हें बाहर से मिला है उन्होंने तो उसके ऊपर पूरी तरह अमल करना है, उनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है आकाओं की ऑर्डर को ओबे करने के अलावा। देखिए ना, एक मसला तो यही है कि जो उन्होंने अपना एजेंडा बनाया हुआ है उस एजेंडे की तकमील के लिए वो ये समझते हैं कि ये तो विड्रॉल पॉलिसी जो है हमारे मफाद में नहीं है। लेकिन सवाल ये है, देखिए तीसरा फरीक जो भी आएगा ना वो फिर बीच का रास्ता निकालता है। वो ना इधर खड़ा होता है ना इधर खड़ा होता है, बीच के अंदर से कोई रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है और फरीकैन को कहता है इस पर इत्तेफाक कर लें मिनिमम और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है, पाकिस्तान की जो इलाकाई सियासत है, पाकिस्तान की जो आलमी सियासत है, वो इस वक्त अफोर्डेबल ही नहीं है कि हम यहाँ किसी किस्म का बड़ा पॉलिटिकल एडवेंचर करें। देखिए ना, तरीके में तमाद नाकाम हो जाए, तरीके में तमाद कामयाब हो जाए, दोनों सूरतों के अंदर महाजराई कम नहीं होने वाली, महाजराई बढ़ेगी। उस महाजराई को कम करने के लिए सवाल ये था कि भी आपस में बैठ के हम कोई बीच में एक दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। और जैसे शफीक अवान ने कहा कि एक दरमियानी रास्ता ये निकल रहा था कि हम कबल उस वक्त इंतखाबात की तरफ चले जाएं। और ये तो खुद अपोजिशन क्या चाहती थी कि नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे कि इंतखाबात हो जाए। अब फौरी इंतखाबात चाहता कौन नहीं चाहता? आसिफ ज़रदारी तो नहीं चाहते, वो तो सिंध के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, उनको 1.5 साल की हुकूमत मिली हुई है, उनको क्या जरूरत पड़ी कि फौरी इंतखाबात की तरफ जाए। बाकी MQM क्यों चाहेगी? उसने तो बड़ा शानदार अपनी तरफ से एक तारीखी माहिदा किया है, तो वो क्यों चाहेगी कि फौरी इंतखाबात हो? इसलिए एक इनके अंदर ये तकसीम पैदा होगी फौरी इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट में। PMLN को तो सूट कर रहा था, JUI को तो सूट कर रहा था, लेकिन ये लोग इनको नहीं सूट कर रहा था, इसलिए वो एक डेडलॉक तो बरकरार है। अच्छा, उनका ख्याल है कि हम बड़ी आसानी के साथ इमरान खान को बाहर भेज देंगे और निकाल देंगे। मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तरीके में तमाद कामयाब हो जाती है और इमरान खान को घर जाना पड़ता है। वो भाई वो घर जाके बैठ तो नहीं जाएगा, उसने भी तो इसी पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है ना, और उसके पास ताकत से उभर के उन्होंने कहा मैं उभर के आऊंगा। इसका मतलब क्या है कि वो अपने एजेंडे के ऊपर जिस बुनियाद पर उनका ख्याल है कि मुझे निकाला गया है या निकाला जा रहा है, तो वो तो फिर पूरी आवाम के सामने पेश करेंगे ना। अच्छा, वो जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है वो भी उनको सूट नहीं करती है। तो इसलिए देखिए मैं आपको बताऊं, जब फरीकैन के अंदर हडर्मी आ जाए ना और डेडलॉक पैदा हो जाए तो फिर याद रखिए फायदा जो है वो किसी और को तीसरा फरीक उठाता है। अब ये गेंद बुनियादी तौर पे अपोजिशन की कोर्ट में कि अगर कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है तो निकाल ले, ताकि कोई तीसरा अपना रास्ता ना निकाले और पाकिस्तान का सियासी जमहूरी निज़ाम जैसे भी है ये आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, मैं खालिद साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा था कि इमरान खान अमेरिका के हवाले से एक जो खुद मुख्तार पॉलिसी की, वो कोई ये जो लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका का कार्ड खेल रहे
اور جی ہم یہ انہوں نے کارڈ کھیلا. میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ عمران خان جب وزیر اعظم نہیں تھے اور صرف رکن اسمبلی تھے تب وہ امریکہ کے حوالے سے کس سطح تک گئے تھے, وہ ایک ذرا میں آپ کو شارٹ دکھاتا ہوں. اس لیے میں اسپیکر صاحب آپ کے سامنے, اس ہال کے سامنے, اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سارے اپنے اختلافات ختم کریں. میں سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں, ہم سارے بیٹھتے ہیں. مولانا صاحب سے میری آج کل کافی کشیدگی ہے, میں مولانا صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں, میں سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, چودھری نثار صاحب آپ کے سامنے, آپ کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں, مجھے اتنی ایک شرم آئی کہ یہ امریکنز ہمیں کتنا نیچا سمجھتے ہیں. یعنی یہ ہمیں یہ غلاموں سے بھی نیچا سمجھتے ہیں. یعنی ان کی بے حسی یہ ہے کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے ان کی جنگ میں, لیکن ان کو اتنی قدر نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ بیچاری قوم جو غربت بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ بیچاری امن کی طرف جا رہی ہے, اور انہوں نے اتنی اب وہ وزیر اعظم تو نہیں ہے اس کلپ میں, وہ ایک رکن اسمبلی ہے, لیکن وہی درد آپ نہیں محسوس کر رہے کہ یار ہم مر رہے ہیں امریکہ کے ہاتھوں اور پھر ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں ہے. دیکھیے کہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان کے پر جو ہے ڈرون حملے ہو رہے تھے, اور ان دو جو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کی حکومتوں کے ادوار میں 400 ڈرون حملے جو ہیں اب وہ ہوئے تھے, اور اس کے خلاف وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت جو ہے پوری ایک کمپین جو ہے اب وہ چلائی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس جنگ میں, یہ جو ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے, اس میں ہم 80,000 جو پاکستانی ہیں ان کی جانیں جو ہیں ان کی قربانی دے چکے ہیں, اور $150 ارب کا میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب ہماری معیشت کو جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے. اور آج بھی میں بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ڈیڈ لاک چل رہا ہے, جو سیاسی بحران چل رہا ہے, اور جس طرح ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے, اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت کو ہو رہا ہے. اور پچھلے 1 ماہ کے دوران میں صرف آپ کو بتاؤں کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 4 روپے کی ریکارڈ جو ہے اس سیاسی بحران کی وجہ سے جو ہے کمی ہوئی ہے. اور سٹاک مارکیٹ کے اندر جو انویسٹر ہیں, سرمایہ کار ہیں, ان کو 500 ارب روپے کا جو ہے وہاں پر جو ہے نقصان ہو چکا ہے. ہماری اکانومی جو پہلے ہی ویک تھی, کمزور تھی, وہ زیادہ پہلے سے بھی زیادہ دباؤ میں آ چکی ہے. ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اس وقت شدید پریشر میں آ گئے ہیں, دباؤ میں آ گئے ہیں. وہ کم ہو کر اب جو ہے اب 18 ارب ڈالر تک جو ہے اب وہ رہ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو, اس کرائسس کو ختم کرنا اور ڈیڈ لاک کو ختم کرنا, اس کی کوشش کی گئی, لیکن ہوا یہ کہ اس وقت اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر جو فیصلہ کن رول ہے وہ سب سے بڑی جماعت نون لیگ ہے, اس کے پاس نہیں رہا, وہ آصف علی زرداری کے پاس ہے. اور میری اطلاع کے مطابق اس کو جو ہے یہ جو کوشش کی جا رہی تھی مفاہمت کی اور وہ راستہ, درمیانی راستہ نکالنے کی, اس پر آصف زرداری نے ویٹو کیا. چلانا صاحب, سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران صاحب گھر نہیں بیٹھیں گے, اگر کوئی سمجھتا ہے نا وہ گھر بیٹھیں گے تو یہ بحران آگے چلا گیا, یہ سنڈے کو ختم نہیں ہوگا. اگر آگے بڑھتا ہے تصادم ہوتا ہے تو پھر وہ اگر کوئی لائن کٹ گئی تو کون ذمہ دار ہوگا اور کون آ سکتا ہے؟ چیف عوان جو ہے نا وہ ایسی بات کرتا ہے کون آ سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر لائن کہ لائن نہیں کٹے گی, جمہوری جو پروسیس ہے وہ چلے گا. عمران خان کو جو لوگ صرف کھلاڑی سمجھتے تھے, اس نے مجھے بتا دیا کہ میں پولیٹیشین ہوں, مجھے سیاست کرنی آتی ہے اور مجھے سیاست میں کھیلنا آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکنیکلی تو دیکھا جائے تو اپوزیشن کی تو بلے بلے اتنے بندے انہوں نے اکٹھے کر لیے, لیکن عمران خان کی سیاست نے انہیں کارنر کر دیا. اور وہ لوگ جو اپنا ضمیر بیچ کے گئے تھے, وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم نے گیم پلٹ دی, عمران خان نے ایسی گیم پلٹی ہے کہ اب وہ ساری زندگی ان کے بچوں کو بھی تانا ملے گا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ملک کے خلاف سازش کا حصہ بنے تھے. سو انشاءاللہ تعالیٰ لائن نہیں کٹے گی. ایک چیز دکھانا چاہ رہا تھا, ایک عمران کا ماضی کا کلپ دکھایا, یہ جو آج دو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کھڑے میں, اور یہ جو بھٹو کے اپنے آپ کو لیگیسی کا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں لیگیسی لینے والے بھٹو کی, اس لیگیسی کو چیلنج کیسے کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے, وہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ شاید یہ لوگ بھول گئے, ان کے حافظے کمزور ہیں. ذرا دیکھیے گا کیا کہا مولانا فضل الرحمان نے کہ آپ قوم کی منتخب اکثریت کا انکار کر دیں. اور جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت یہ کہا تھا
इधर हम और उधर तुम। उन्होंने कहा था 2 पार्लियामेंट होने चाहिए, उन्होंने कहा था 2 वजीर आजम होने चाहिए, मशरकी पाकिस्तान का वजीर आजम अपना और यहाँ का वजीर आजम मैं हूंगा। मुल्क को 2 लफ्ज करना, जमहूरियत का इनकार करना, और फिर सन 1973 में बलोचिस्तान की मुंतखब असेंबली और उसकी मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया गया, ये थी उनकी जमहूरियत का आगाज। सन 1977 के इंतखाबात में नहीं जी, ये थे मौलाना फजल रहमान जो जुल्फकार अली भुट्टो के लिए इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे थे। इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम नहीं हो सकता। मैं हाल आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो शायद ये क्लिप नहीं देख सके, और देख भी लेते तो क्या उनका जाहिर है भुट्टो की लेगेसी को कैश कराने से ताल्लुक है, भुट्टो के फलसफे से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब का एक मैं दिखाना चाह रहा था, वो जो ये MQM जो आज पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है, और ये MQM जिसने अभी कल कहा था कि हमारी बहनें बेटियों पे तशद्दुद हुआ और हमारा एक कारकुन शहीद हो गया, और पीपल्स पार्टी पे पिछले कई सालों से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इन्हें स्नब कर रहे हैं। उनका एक दिलचस्प सा एक क्लिप है, मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूं। मिलकर भूख मिटाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। मैं 10%, तुम 10 नंबर, दोनों मिलकर कुछ कर जाएं। मैं 10%, तुम 10 नंबर, दोनों मिलकर कुछ कर जाएं। एक ताजा ढोंग रचाते हैं, आओ मिलकर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जबरदस्त शेर है सर, खत्म हो रही है इतनी तकलीफ। भाई आपने मिसरा उठाना है। घोड़े लोटे, घोड़े हॉर्सेस, घोड़े लोटे सब आएंगे, थैले भर भर के ले जाएंगे। घोड़े लोटे सब आएंगे, थैले भर भर के ले जाएंगे। एक और दुकान लगाते हैं, आओ मिलकर। नहीं जी, आओ मिलकर खाते हैं। अमीर शहर बहुत थक चुका है। अब की बार अमीर शहर की औलाद शहर लूटेगी। अब आगे से एक नई नस्ल जो है वो आ रही है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आज हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ अमूर पे बात करें। जाते जाते एक ख़बर शेयर करनी है, और वो ये कि जो सहाफ़ी नाज़िम झोंकियो केस के MN उनकी अबूरी ज़मानत सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। और जब वो अब्दुल करीम साहब सरकारी प्रोटोकॉल सरकारी गाड़ी के अंदर आए तो उनके साथ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद थे, जहाँ पे उनकी दस्तारबंदी की गई, उन्हें अजरक पहनाई गई, उनके ऊपर फूल फेंके गए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये है हमारा निज़ाम। न मुद्दई न मुनसिब, हिसाब साफ हुआ, ये खून रिस्क नशीना था जिसके खाक हुआ, कहीं तो इसका हिसाब होगा। अपना ख्याल रखिएगा।